بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین گرامی، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ عرصے سے ہم نے یہ سیریز شروع کی ہے کہ ہم قرآن مجید کے مشکل ترین مقامات کو پڑھنا سکھاتے ہیں، تو اس سلسلے میں الحمدللہ ہماری کافی ساری ویڈیوز آپ کے سامنے آ چکی ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے جس مقام کو سیکھنا ہے پارہ نمبر 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 142 کے اندر ہے۔ اس آیت مبارکہ کے اندر جو غلطی ہوتی ہے اور جو مشکل ترین مقام ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ دیکھیں، ایک لفظ ہے، یہاں پر آپ کو حمزہ نظر آ رہا ہے اور اس کے اوپر کھڑا زبر بھی لگا ہوا ہے اور مد بھی ہے اور آگے لام خالی ہے۔ تو اس سے کس طرح سے پڑھنا ہے، اس کے پڑھنے میں بہت سارے ساتھی جو ہے وہ غلطی کر جاتے ہیں۔ کل آپ کو پتہ ہے رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور الحمدللہ ہر مسلمان جو ہے وہ اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ قرآن مجید پڑھتا ہے۔ تو ایسے لمحات میں اگر انسان صحیح قرآن مجید نہ ادا کرے تو اسے جتنا فائدہ ہونا چاہیے تلاوت قرآن مجید سے اتنا ہوتا نہیں ہے، اور ہم چاہتے نہ چاہتے تلاوت قرآن مجید میں غلطی کر جاتے ہیں۔ تو ان غلطیوں سے بچنے کے لیے، آپ کی اصلاح کے لیے اس طرح کے اسباق لے کر آتے ہیں اور اسے اپنے چاہنے والوں تک بھی زیادہ سے زیادہ پہنچایا کریں۔ اسی طرح ایک اور لفظ دیکھیں، آیت مبارکہ جہاں سے شروع ہو رہی ہے یہاں پر ایک لفظ ہے، یہاں دیکھیں ازواج، اس لفظ کی بھی ہم نے آج کے سبق میں اصلاح کرنی ہے۔ وہ دیکھیں وہ غلطی کیا ہے، جیم کے نیچے دو زیر کی تنوین لگی ہوئی ہے اور اسی طرح اس کے اوپر ایک چھوٹا سا جیم اور بھی ہے۔ تو اب ہم نے یہاں پر وقف کرنا ہے تو کس طرح سے کرنا ہے، اور اگر وقف کیا جائے گا تو قلقلہ ہوگا یا نہیں ہوگا، یہ بات بھی آپ نے ذہن میں رکھنی ہے۔ اسی طرح اور تیسرا لفظ جو ہمارے سبق کا آج حصہ ہے، یہ پچھلی آیت ہی کا حصہ ہے، چونکہ ورق تبدیل ہو رہا ہے اس قرآن مجید میں جسے میں استعمال کر رہا ہوں۔ یہ جلی حروف والا اور تھوڑے موٹے حروف والا قرآن مجید ہے، کیونکہ دیکھنے والے وہ مختلف عمر کے لوگ ہوتے ہیں، تو ان کو الفاظ جو ہے وہ اچھے طریقے سے واضح ہو کر نظر آئیں، اس کے لیے ہم موٹے الفاظ کا قرآن مجید استعمال کرتے ہیں۔ تو آپ دیکھیں یہاں پر یہ لفظ ضاد ہے اور اس کے بعد آگے الف آ رہا ہے اور الف پر جزم لگا ہوا ہے۔ تو اب ہم نے یہاں اس لفظ کی درست پروننسیشن کس طرح سے کرنی ہے یہ بھی ہم آج کے سبق میں سیکھیں گے۔ تو چلتے ہیں اسٹیپ بائی اسٹیپ، ہر ایک لفظ کو ہم اچھے طریقے سے سیکھ لیتے ہیں، ہمارے ساتھ شامل رہیے گا۔ اب ہم نے اس لفظ کو پڑھنا ہے، قل اذکرین۔ اب آپ اس لفظ کو دیکھیں کس طرح سے پڑھا جائے گا، حمزہ پر کھڑا زبر بھی ہے اور پھر مد بھی ہے اور آگے لام خالی ہے، تو ہم نے اسے ذال کے ساتھ ملانا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ذال پر تشدید ہے، یعنی ذال مشدد ہے، تو مشدد حرف یہ اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اسے پیچھے والے حرف کے ساتھ ملا کر پڑھا جائے۔ اب پیچھے والا حرف چاہے متحرک ہی کیوں نہ ہو، یعنی اس پر کوئی حرکت لگی ہوگی تب بھی اسے اس مشدد حرف کے ساتھ جوڑ کر پڑھا جائے گا۔ تو اب ہم نے اسے کس طرح سے پڑھنا ہے وہ دیکھیے گا۔ پہلے آپ اس کے ہجے سنیں کہ ہم گرامر کے ساتھ اس لفظ کو کس طرح سے پڑھیں گے۔ قاف لام پیش قل، حمزہ کھڑا مد زبر آ، ذال زبر ذا، قل آ۔ اب ہم نے اسے حمزہ کو 3-4 الف تک کھینچ کر پڑھنا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، حمزہ کو کھینچتے نہیں ہیں، بس تھوڑا سا اس کو کھینچتے ہیں اور پھر آگے ملا دیتے ہیں۔ کس طرح سے؟ قل اذا، قل اذا، اس طرح سے پڑھنے سے غلطی ہو جائے گی اور یہ درست پروسیشن نہیں ہے۔ تو آپ اسے دھیان سے دوبارہ سے سن لیں، ہم نے اسے کس طرح سے پڑھنا ہے، قل اذکرین، قل اذکرین۔ یہ مقام پارہ نمبر 8 سورہ انعام کی آیت نمبر 142 میں ہے، تو آپ اسے اچھے طریقے سے ذہن نشین کر لیں۔ اس آیت مبارکہ کے شروع کا حصہ ثمانیت ازواج، اب یہ ازواجن، جیم کے نیچے دو زیر کی تنوین ہے اور یہاں پر جیم علامت وقف موجود ہے۔ اگر آپ نے یہاں وقف کرنا ہے، ٹھہرنا ہے، تو آپ قلقلہ ادا کریں گے۔ اسے قلقلہ صغیرہ کہا جاتا ہے، یعنی چھوٹا قلقلہ۔ آپ نے اسے کس طرح سے پڑھنا ہے، ثمانیت ازواج، ازواج، اس طرح سے آپ یہاں قلقلہ کریں گے کیونکہ جیم حروف قلقلہ میں سے ہے۔ اور آخری وہ لفظ جس میں غلطی ہوتی ہے وہ اس حصے میں ہے۔ دیکھیں غاد کے بعد یہ آپ کو الف نظر آ رہا ہے، لیکن یہ الف نہیں ہے بلکہ یہ حمزہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے حمزہ ہے کہ یہ اس کا کانسیپٹ ہے کہ الف کے اوپر جب جزم آ جائے یا زبر زیر پیش میں سے کوئی حرکت آ جائے
تو پھر وہ الف نہیں رہتا بلکہ حمزہ میں کنورٹ ہو جاتا ہے۔ تو اب ہم نے اسے پڑھنا ہے من الغنین۔ ہم یہاں جھٹکا لگا کر کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ حمزہ جب کسی حرف کے ساتھ ملتا ہے، قرآن مجید میں حمزہ جب کسی حرف کے ساتھ مل جائے گا تو وہاں وہ ایک جرکنگ ساؤنڈ یعنی جھٹکے والی آواز پیدا کرتا ہے۔ اس وجہ سے ہم یہاں اسے تھوڑا ہلا کر پڑھ رہے ہیں۔ کس طرح سے؟ من الغنین، من الغنین۔ بعض لوگ اسے من الغنین پڑھ دیتے ہیں الف کے ساتھ، جو کہ درست نہیں ہے۔ یہ الف نہیں ہے، حمزہ ہے، کیونکہ اس کے اوپر جزم لگا ہوا ہے۔ جس الف پر جزم یا کوئی بھی حرکت ہو، یعنی زبر زیر پیش میں سے کوئی بھی حرکت ہو، وہ الف نہیں ہوتا بلکہ حمزہ ہوتا ہے۔ اب اس پوری آیت مبارکہ کو ہم کس طرح سے پڑھیں گے؟ آپ کے لیے ہم اس کو ترنم میں پڑھ دیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ثمانیة ازواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، قل آذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين۔ امید کرتا ہوں آج کا سبق آپ کو اچھی طرح سے سمجھ میں آیا ہوگا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے، خوش رہیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔